شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. آج کی جو پریس بریفنگ جو ہے یا آپ کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ ایک روٹین جو شروع ہوئی ہے چیئرمین بلاول صاحب کے احکامات پر. چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے جو ہمارے انفارمیشن کے منسٹر سعید غنی صاحب ان کے ذمہ لگایا ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے منسٹرز اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو پرفارمنس ہے کارکردگی ہے وہ آ کر بتائیں گے. تو آج کی جو پریس بریفنگ ہے وہ اسی لحاظ سے ہے. تو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہم نے یہاں پہ بہتری لائے ہیں اور جس طرح ڈیجیٹلائزیشن کی گئی ہے اور بہت ساری چیزوں کو آن لائن کر دیا گیا ہے, اس کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں تاکہ وہاں پہ ایزی اپروچ ہو اور لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ سولو ہو سکیں. تو جو عام سب کی یوسی لحاظ سے جو سب کا وابستگی پڑتی ہے یا جس کا ہوتا ہے وہ برتھ, ڈیتھ اور میرج سرٹیفکیٹس کی بات ہوتی ہیں. تو یو سیز کے ساتھ نادرا کا لنکج بنا دیا ہے اور ان سب کو آن لائن کر دیا گیا ہے کہ آسانی سے سب کو یہ سہولت میسر ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں. پھر جو ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو دیا گیا ہے لوکل گورنمنٹ کے ذمے میں, اس میں موسٹلی تو ہمارے پاس ہوتی ہیں جو میگا پروجیکٹس ہیں یا میگا اسکیمز ہیں, ان کا ہی ہوتا ہے سارا سلسلہ لوکل گورنمنٹ سے. ادروائز جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے اس کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. تو میں اپنے ہی جو ہماری اسکیمز ہیں ان کے لیے ہی آپ کو بتاؤں گا کہ, اور خاص طور پر اگر صرف اس میں موسٹلی جو میگا اسکیمز ہیں وہ کراچی میں ہی ہیں, اور پھر کچھ ہیں جو ہمارے رورل کا جو پی ڈی ہے اس کے پاس ہیں, جس میں کچھ حیدرآباد کی ہیں, کچھ سکھر ہے, کچھ لاڑکانہ, کچھ میرپور خاص, یا کچھ جو ہیں ہماری شہید بے نظیر آباد کی ہے, اور اسی طرح کچھ اور ڈسٹرکٹس ہیں جس میں وہ اسکیمیں ہماری رہتی ہیں, لیکن وہ بہت کم ہے کیونکہ زیادہ تر پورٹ فولیو جو ہے وہ دیگر ڈپارٹمنٹس کے پاس ہوتا ہے. تو کراچی کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جی کیا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اور 13 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کے اس دور میں ہوئے ہیں کراچی میں, ان کو ذرا دیکھ لیا کریں. آتے جاتے نظر تو آتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ان کو نہیں دیکھا جاتا. بہت موازنہ کیا جاتا ہے کسی دور کا کہ جی اس میں تو پتہ نہیں کیا ترقی ہو گئی یہاں پہ. اگر آپ یہاں سے ہی نکلیں, شارع فیصل سے شروع کریں, اس کے بعد پھر دیگر جو بڑے روڈ ہیں ہمارے ان کو وزٹ کریں. ایک تو ان کا انفراسٹرکچر بہتر کیا, اور تمام چیزوں کے ساتھ جو ایشو آ جاتے تھے ڈرینیج کے, سیوریج کے, یوٹیلیٹیز کی اور لائنیں ہوتی تھیں پانی کی, دیگر چیزیں, ان کو بہتر کیا گیا, امپروومنٹ لائی گئی. پھر جتنے انڈر پاسز اس جو پیپلز پارٹی کا دور رہا ہے اس میں جتنے بنے ہیں اس کو آپ موازنہ پچھلے کتنے سالوں سے کر لیں. جو اوور ہیڈ برج جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں یا جن کو بہتر کیا گیا ہے. پھر اگر واٹر بورڈ کی بات کی جاتی ہے تو 100 ایم جی ڈی کو ریہیبلیٹیشن کیا گیا. پھر وہ جو پمپنگ اسٹیشنز تھے دھابے جی پہ یا دیگر جگہوں پہ جو 70 سال سے کبھی بھی ان کو ریپلیس نہیں کیا گیا, ان سب کو
نئی اکوپمنٹس دیے گئے، نئی وہاں پہ سارے پمپنگ اسٹیشنز بنائے گئے، اور بہت ساری اس طرح کی اسکیمیں ہیں جن پر یہاں پہ کام ہوا ہے۔ پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہی جو ادارے کہہ لیں، کے ڈی اے ہے، ایل ڈی اے ہے، ایم ڈی اے ہے، وہاں پہ بہت ساری اسکیمیں تھیں۔ کے ڈی اے میں تو خیر کوئی ایسی نئی اسکیم نہیں، جو پہلے ہیں انہی کو ہے، کچھ ہینڈ اوور ابھی کی ہیں ہم نے۔ ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے میں کافی عرصے سے کوئی بھی جو اسکیم تھی وہ مکمل طور پر نہیں ہو سکی، ان کے مالکانہ حقوق نہیں دیے جا سکے، وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تھا اس کو کافی عرصے سے بہتر نہیں ہوا، اس میں کچھ ایشوز یوٹیلیٹیز کے بھی تھے کہ کہیں پہ بجلی نہیں تھی، ظاہر ہے لائٹ نہیں ہوگی تو لوگ آباد کیسے ہوں گے، پانی کی لائنیں، دیگر چیزیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سب دوستوں کا ایک وزٹ بھی رکھیں ان جگہوں پہ جہاں پہ ہم نے یہ یوٹیلیٹیز کی چیزیں پہنچائی ہیں۔ گیس کا ایشو ہے، پانی کا ایشو ہے، پھر وہاں پہ ایک ہم گرڈ بھی بنا رہے ہیں۔ تو کچھ ایشوز ابھی ضرور ہیں، کیونکہ گیس آپ کے علم میں ہے کہ پورے ملک میں ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کی اگر ایکسپینشن ہوتی ہے یا زیادہ کہیں دینی ہے تو پھر بڑی مشکلات آتی ہیں۔ یہی حال بجلی کا بھی ہے، لیکن ہم نے وہاں پہ وہ جو پیمنٹس ہیں وہ کی ہیں تاکہ لوگوں کو وہ جلدی ہینڈ اوور کی جائیں، تاکہ لوگ وہاں پہ آباد ہو سکیں۔ اور اگر کہیں سے یہ جو آئی ہیں بڑی دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی ہاؤسنگ انڈسٹریز کو فروغ دینے کے لیے بڑے انسینٹیوز دیے گئے ہیں ہم نے، اور جو ایک 3 لاکھ سب کو سبسڈی ملے گی، آسانی سے لون ملے گا، تو وہ ہمارے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ تو ان چیزوں پہ بہت تیزی سے کام جاری ہے۔ پھر ایک بڑا ایشو ہے پورے صوبے کا ہی، خاص طور پر جتنے شہر ہیں، کہ قبرستانوں کی زمین جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو شہر خاموشاں کے نام سے ایک اتھارٹی جو ہے اس کو بنایا گیا ہے، اور مختلف ڈسٹرکٹس کے قریب جگہیں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں تاکہ وہاں پہ یہ بنایا جا سکے قبرستان، اور وہاں پہ ان کو بہتر کیا جائے۔ پھر ایک جو بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہے، ریبیز کے جو ہے وہ ہم نے ادارہ اس کو فنکشنلائز کیا ہے، اور انیشلی طور پر 900 ملین اس میں رکھے ہیں، اور پھر ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کیا تھا تو باتیں آ جاتی تھیں کہ جی وہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لیکن وہ اس پہ 1 روپیہ بھی اس وقت تک خرچ نہیں ہوا تھا۔ اب اس کو ہم لوگ بہتر کر رہے ہیں، اور انیشلی طور پر 3 جگہوں پہ وہاں پہ کام ہوں گے، جیسے کراچی ہے تو یہاں پہ کچھ سینٹرز، پھر حیدرآباد، اور پھر لاڑکانہ، پھر سکھر، اور اس کے بعد پھر نواب شاہ اور میرپور خاص میں جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ ان کو فعال کیا جائے گا۔ اور اس میں جو خاص طور پر میں کریڈٹ بھی پیش کروں گا اور ان کو شکریہ بھی ادا کروں گا، جو سول سوسائٹی ہے، جو این جی او ہے، وہ اس میں بہت اہم ان کا رول ہے، وہ ہمیں بڑے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم کہیں گے آپ کے توسط سے کہ اور لوگ بھی آئیں، تاکہ یہ بڑا ایشو ہوتا ہے، اس میں ٹرینڈ لوگ چاہیے جو ان کو پکڑتے ہیں، پھر ان کو نیوٹر کرنا ہوتا ہے، پھر ان کو بعد میں ریلیز کرنا ہے، تو اس طرح کے اس میں، اور بہت بہت لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، اور میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ پھر ہمارے جو ایک حیدرآباد کا لے لیں تو وہاں پہ ایشوز ہیں، خاص طور پر واسا کے، اور بھی پھر وہاں پہ 1-2 برج ہیں جو کافی عرصے سے نامکمل تھے، ان کی وجہ بھی یہ تھی کہ کوئی اسٹے آرڈرز تھے، تو ان کو بھی ہم نے ابھی ویکیٹ کرایا ہے، اور وہاں پہ وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ پھر انفراسٹرکچر اور بیوٹیفیکیشن کے لاڑکانہ اور سکھر اور دیگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی کچھ اسکیمیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی، ان کو ہم لوگ بہتر کر رہے ہیں، ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ کمپلیٹ ہوں اور وہاں پہ بہتری آ سکے۔ اس وقت تک جو بڑے پروجیکٹ آئے ہیں وہ کراچی میں ہیں، یا جو ہم نے جو فارن فنڈڈ بھی ہیں، یا ہم نے لون لیے ہیں، ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے، یا دیگر جو ادارے ہیں اس طرح کے، اور کچھ
اسکیمیں ہیں جو ہمارے دیگر ڈسٹرکس کی ہیں، لیکن اب ہم نے ایک پورا پروجیکٹ بنا رہے ہیں کہ جو دیگر ہمارے ڈسٹرکس ہیں وہاں بھی جو ہم لوگ ایگریمنٹ کریں، ایم او یوز کریں، اس میں وہاں بھی یہ فیسلٹیز دی جائے. وہاں بھی بہت ضرورت ہے کہ یہ کام جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. پھر جو سب سے اہم ایشو جو ہے وہ یہ لاء کا ہے کہ جو ابھی نیا ہم نے لاء بنایا ہے جس پر بہت ساری پوائنٹ اسکورنگ کی جا رہی ہے. میں آپ کے توسط سے یہی گزارش کروں گا کہ پولیٹکس میں ہوتی ہے پوائنٹ اسکورنگ، لیکن پولیٹیکلی طور پر سب کو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ جو یہ اس طرح کے قوانین ہیں یہ بہتری کے لیے ہوتے ہیں. اور ہم نے جو 2013 کا جو ایس ایل جی او تھا اس سے بہت زیادہ بہتر کیا ہے، بہت زیادہ امپاور کیا ہے. میں 2-4 دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں اس سلسلے میں تفصیلات. سعید غنی صاحب بتا چکے ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب بتا چکے ہیں، خود چیف منسٹر صاحب نے بھی آپ کو بریف کیا ہے، ایون ہمارے چیئرمین صاحب بھی آپ سے ملے ہیں پریس سے اور میڈیا میں انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور ہم دل سے چاہتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں جو تھرڈ ٹیئر ہے ہمارا، یا جو بھی الیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں ان کو امپاور کیا جائے. اور جتنے ہم نے دیگر جو ڈپارٹمنٹ تھے، پروونشل ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں ان کو رول دیا ہے کہ وہ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. پہلے وہ رول نہیں تھا، پولیس میں کوئی رول نہیں تھا 2013 کے بعد. یا دیگر جو ہمارے بڑے ادارے ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جیسے وومن ڈیولپمنٹ تھی، اسپورٹ ہے، اور بہت سارے دیگر ادارے ہیں، وہاں پہ اب رول ہے. تو اس میں بہتری لائی جا رہی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم سب نے کہا ہے کہ یہ جو قوانین ہے یا یہ جو ایس ایل جی او ہے یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینج نہ لا سکیں ہم. اس میں اگر کہیں مشاورت ہوتی ہے، کوئی بہتری ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں چینج آئے گی اس میں. لیکن جو دوست ہم پر تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ ملک کے دیگر صوبوں میں بھی دیکھیں کہ وہاں پہ کیا اختیارات ہیں. کیا وہاں پہ جو میئر صاحبان کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، کیا ان کو چیف منسٹر صاحب کے تمام اختیارات دے دیے گئے ہیں؟ اس وقت پی ٹی آئی کی وفاق میں بھی حکومت ہے اور تینوں صوبوں میں حکومت ہے، کے پی، پنجاب، بلوچستان، اسی طرح جی بی اور آزاد کشمیر میں بھی. لیکن یہ جو 3 صوبے ہیں وہاں پہ جو قوانین اس وقت لائے گئے ہیں، خاص طور پر اگر آپ ابھی بھی الیکشن کل ہوا ہے کے پی میں، وہاں کے جو لاز ہیں ان کے بلدیات کے وہ چینج ہیں. جو پنجاب میں انہوں نے پاس کیا وہ چینج ہے. پنجاب میں تو انہوں نے یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے دوست ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. پنجاب میں تو کسی سے انہوں نے مشاورت نہیں کی. پنجاب میں کیبنٹ سے پاس کیا، اسمبلی میں بھی نہیں لائے اور آرڈیننس نکال دیا. لیکن وہاں پہ کوئی بات نہیں کی جاتی. لیکن سب لوگ پولیٹیکلی طور پر پوائنٹ اسکورنگ جو ہے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں. میرے انتہائی قابل احترام ہیں سراج صاحب، وہ کل میرے خیال میں یہاں آئے ہوئے تھے کہیں پہ. کل تو الیکشن کے پی میں چل رہا تھا، ان کو تو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اگر کے پی میں جو اختیارات وہ یہاں کے میئر کے لیے مانگ رہے ہیں، اگر یہی اختیارات پشاور کے میئر کے پاس ہیں تو ہم حاضر ہیں. اور میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں. لیکن انہیں بھی، اور ہم گئے ہیں جماعت اسلامی کے دوستوں سے ملے ہیں، کچھ انہوں نے بتائی ہیں ایشوز، کچھ سفارشات تھیں جو ہم نے اس میں رکھی ہیں اور مزید بھی اس پہ بہتری آ سکتی ہے. میں تو آپ کے توسط سے ایم کیو ایم کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، جماعت اسلامی کے دوستوں سے، جماعت علماء اسلام کے جو دوست ہیں، یا پی ایس پی کے جو ہمارے دوست ہیں، پی ایم ایل کیو کے دوست ہیں، جی ڈی اے کے ہمارے جو دوست ہیں، اور جو بھی یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، نہ صرف پورے صوبے کے جو بھی ہیں، تو وہ ہمیں پی ایم ایل این والے ہیں، شاہ محمد شاہ صاحب سے بھی
हमारे डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, तो हम तो सबसे मशावरत कर रहे हैं, और फिर ये कहा जाता है कि जी कोई मशावरत नहीं की गई। ये जो सब ने सिफारशात भेजी थी, ये मुशावरत ही होती है, और क्या होता है कि उन्हीं में से हमने उनके पॉइंट्स लिए और इसमें रखे हैं सबके। अब ये तो नहीं हो सकता कि जिस तरह का भी वो कोई चाहे वही कवानीन हम बनाएं। ज़ाहिर है हमारे भी चाहते हैं कि इनको ज़्यादा एम्पावर करें, बेहतरी लाएं, और उसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, वहाँ भी इश्यूज़ आते हैं। तो ये इश्यूज़ थे, आपके साथ शेयर किए। आपके कुछ सवालात हो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जी। पिछले 4 सालों में जो 3.5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महकमे बल्दियात के तो ऐसे कौन से कामों में, रेवेन्यू जनरेशन में, जो इंक्रोचमेंट खत्म करने में, या बिल्डिंग बाय लॉज के बरामद दरामद में महकमे बल्दियात की कोई स्पेसिफिक कारकर्दगी जिसको अचीवमेंट अपनी कहें? जी बिल्कुल। देखिए, हमने आप क्योंकि बहुत ज़्यादा वो आता है, पॉइंट आउट होता है बिल्डिंग कंट्रोल का, वहाँ पे हमने इजी उसके लिए जो 3.99 के जो थे उनको 1 विंडो कर दिया है ताकि वो आसानी हो सके। फिर ये जो एक बहुत ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात होती थी उनको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज़ बनाई हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, SSPs और मुख्तलिफ इदारों के लोग जो हैं। देखें, असल काम लैंड ओनिंग एजेंसीज़ का होता है। बाद में ये बात की जाती है कि जी अप्रूवल्स इस तरह के दिए गए, वह सही दिए गए या गलत दिए गए, या कहीं पे अगर कोई तामीरात हो रही है तो उसका एज अ सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदा या मिनिस्टर होने के तो हम सारी हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो आप स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो लैंड ओनिंग एजेंसीज़ का आता है, कि जिनकी वो ज़मीनें हैं कि जब वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट हो रही है या वहाँ पे कोई इल्लीगल कोई तामीरात हो रही हैं तो फौरी तौर पर वो उनको रोकें। तो ये उनका काम है। तो इस वजह से ये कमेटीज़ चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग कर कर CM साहब की खुसूसी हिदायत पर बना दी गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर होंगे, SSP होंगे, और जितने भी इदारे हैं उनके डिस्ट्रिक्ट के जो सरबराह कह लें वो सब उसमें शामिल होंगे, और वो देखेंगे कि कहीं अगर इस तरह की कोई इरेगुलरिटी हो रही है तो उस पर फौरी एक्शन करें। पहले ये होता था कि FIR नहीं होती थी, अब हमने वो FIR भी दर्ज होना शुरू हो गई हैं, ना सिर्फ उन लोगों के जो ये गलत काम कर रहे हैं, बल्कि अगर कोई भी अफसर किसी भी डिपार्टमेंट का उसमें मुलविस है तो उसके ऊपर भी FIR हो रही है। फिर बार कोड जो है वो लगाए जा रहे हैं कि जिससे पता चलेगा, कोई भी जाके रैंडम चेक कर सकता है। वो एक पूरा हम तरीक़ेकार बना रहे हैं जिसमें आपसे शेयरिंग करेंगे कि आप भी उसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं, और बार कोड को अगर चेक करेंगे कहीं पे अगर अप्रूवल है और अप्रूवल के भी अगेंस्ट कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उसको इतला दी जा सकती है और उस पर फ़ौरन एक्शन होगा। तो एक तो जो आपने बिल्डिंग कंट्रोल के लिहाज से कही ये बात। दूसरा, ये जो नालों पर जो भी इंक्रोचमेंट है, देखें इस पर बहुत दफ़ा ऑपरेशंस हुए हैं। ये 3 नाले जिन पर कामयाबी से ऑपरेशन हुए, आप सब इस बात के गवाह हैं कि उसमें सिर्फ इस वजह से कामयाबी हुई कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर उस पर फोकस किया। बल्कि उस असना में जब उनके वाज़ेह अहकामात थे कि ये इंक्रोचमेंट हटा दी जाए, उसके बावजूद भी स्टे आ जाते थे, और आखिरी दिनों में भी उन्होंने फिर उस पर अहकामात दिए कि सब नल एंड वाइड हैं जो स्टे हैं। आपको याद होगा कि जाम खान शोरो साहब के ज़माने में भी मुख्तलिफ नालों पे ये ऑपरेशन हुए थे, सईद गनी साहब ने कराए, हमने शुरू कराए, लेकिन फिर स्टे आ जाते थे। तो ये 3 नालों पे जो सक्सेसफुली ये पूरा हमारा कामयाब ऑपरेशन हुआ, ये सिर्फ इस वजह से कि स्टे नहीं आ सके। अगर इसी तरह से ये स्टे ना आए तो ये प्रोसेस चलता रहे, और सब लोग इस बात को देखते हैं कि जब नालों पे ही, और फिर वो जब हम कहते हैं कि देखा जाए कि ये लीज्ड आउट कब हुए हैं,
تو پھر ایک شور سا مچ جاتا ہے. حالانکہ یہ ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں, ریکارڈ پر موجود ہیں کہ یہ ساری چیزیں کب لیزڈ آؤٹ ہوئیں. یہ تو صرف 40 کے قریب بڑے نالے ہیں کے ایم سی کے, جس میں سے یہ 3 نالے جن کا کچھ عرصہ پہلے ابھی ہمارے وفاقی وزیر صاحبان بھی آئے ہوئے تھے, وہ این ڈی ایم اے پروونشل گورنمنٹ مل کے کام کر رہی ہے. لیکن جو دیگر نالے ہیں ان 3 کے علاوہ جو 40 بڑے نالے ہیں کے ایم سی کے, جس میں ان 3 نالوں جتنے کوئی 10-12 کے قریب نالے, وہاں پہ تو لوکل گورنمنٹ کام کر رہی ہے, جس میں ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ ہے اس میں. اور چونکہ 400-500 کے قریب ڈی ایم سیز کے نالے ہیں, وہ بھی ہم لوگ ان کو کریں. لیکن ابھی اس پہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کو کہا ہے کہ جو اسٹے ہیں ویکیٹ کرائے جائیں, تاکہ وہاں بھی جو اس طرح کی انلیگل انکروچمنٹس ہیں ان کو ہٹایا جائے, جو آپریشنل ایشو میں ہمیں پرابلم کریٹ کرتی ہیں, تاکہ وہاں پہ صفائی نہ ہو. اب جیسے یہ جو واقعہ ہوا ہے شیر شاہ کا, یہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا ایریا تھا, تو یہاں پہ جو لیز آؤٹ ہوئی تھی جو ابتدائی طور پر آئی ہے کہ 1964-65 کے کچھ پیپر آئے, لیکن چیف منسٹر صاحب اس کی انکوائری کرا رہے ہیں. کمشنر صاحب کو انہوں نے دیا ہے یہ ٹاسک کہ وہ دیکھیں گے یہ کب لیزڈ آؤٹ ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے. کیا سندھ حکومت اس کو ایک الارمنگ کے طور پر لے گی جو ایک اندوناک واقعہ پیش آیا تھا, چونکہ سپریم کورٹ اور دیگر عدالتیں بھی اب اسٹے نہیں دے رہی ہیں ایسے اقدامات کو, تو کیا سندھ حکومت اس کو ایز اے الارمنگ لے گی, اور جتنے بھی خاص طور پر ایک کالج ہے صدر میں, کالج نالے کے اوپر بنی ہے, سندھ سیکٹریٹ ہے, سپریم کورٹ کے آفیسز ہیں, اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کو جو ہے نا سندھ حکومت ایز اے مطلب اقدامات کے طور پر ان کو ہٹا سکتی ہے, اور تاکہ لوگوں کو لگے کہ سندھ حکومت واقعی جو ہے نا سیریس ہے, کیونکہ 18-19 لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں. اب اس کو الارمنگ کے طور پر لے لیں. اسی میں ایڈ کر لیجیے, آپ کا اپنا محکمہ بلدیات کا جو دفتر ہے بتا چکا ہوں, کیا وہیں سے نہیں, ایک اسی کا سوال لے لیں کہ یہ جو جتنے بھی نالے پھٹ رہے ہیں, پہلے کے ایم سی ایسا کرتی تھی کہ اس کے اوپر ایئر کے لیے پائپ لگائے جاتے تھے تاکہ باہر ہوا نکل دے, لیکن ایسی کوئی بھی چیز نہیں کی گئی. وہ بلکہ ختم کر کے اتار کے لے گئے کے ایم سی پوری کی پوری. آپ کے دور میں نہیں ہوا, اگلے دور میں ہوا. تو ابھی یہ ہے کہ دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور بہت سارے جگہوں پہ اس طرح کے سیفٹی والوز یا اس چیزیں بنائی گئی ہیں. نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ موسٹلی نالے سارے انکروچ ہیں, اور خدا نہ خواستہ یہ اور جگہوں پر بھی حادثے ہو سکتے ہیں یا ہو سکتے تھے, لیکن وہ جو سیفٹی اور کسی نہ کسی طرح کچھ کیا ہوا ہے تو وہاں پہ یہ بچت ہے. آپ کے ہوا ابھی کچھ عرصہ پہلے یہی جگہ شیر شاہ والا جہاں واقعہ ہوا, 1 ماہ پہلے بھی ہوا ہے یہاں پہ ایک واقعہ, اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے. اور پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پہ یہ ڈرائیو شروع کی گئی. کل جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں پرسوں, وہ خود وہاں پہ وزٹ پہ گئے تھے, سی ایم صاحب نے ان کو بھیجا. انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے یہ موو شروع کی جو کچھ ماہ پہلے واقعہ ہوا تھا, تو پھر اس کو رکوا بھی دیا گیا اور کچھ اسٹے بھی آ گئے. تو یہ ایشوز ہیں. تو ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کورٹس کو ریکویسٹ کریں کہ اس طرح کے اسٹے نہ دیے جائیں, اور جہاں ناگزیر ہو اس طرح کی انکروچمنٹ کو ہٹانا تاکہ لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکے, تو وہ ہم اپنا پروسیس جو ہے وہ شروع کر سکیں, اور تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے. عالمگیر محسود نے درخواست دی ہے کہ ان کے والد کو خودکش دھماکہ کر کے اس میں ان کو ہلاک کیا گیا ہے, اور یہ الگ کیس ہے. ایک تو یہ آپ کی کیا معلومات ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ نالے پر قبضے ہٹانے کے لیے آپ کی کوئی ٹیمیں وہاں پر پہنچی جن کو کام سے روک دیا گیا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں, ایک تو عالمگیر صاحب کے والد کا انتقال ہوا ہے, ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں, اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے. جہاں جو بھی لوگ اس دنیا سے گئے ہیں, اور ان کے لواحقین کے ساتھ مکمل طور پر ہمدردی بھی ہے, ان کے دکھ میں شریک ہے. اس پہ ہوگی انکوائری, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ چیک کر لیں گے. اگر کوئی بھی بات ہوئی تو اس پر ضرور انکوائری بھی ہوگی, اور سامنے آ جائے گی بات, ایکشن بھی ہوگا. یہ
جو ہماری موو ہے یہ مختلف جگہوں پہ چل رہی ہے اور ہم انشاءاللہ اس پہ مزید تیزی لائیں گے تاکہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعے جو ہیں وہ نہ آئیں. جی یہ بتائیے گا نئے بلدیاتی نظام میں کے ایم سی کے قدیم ادارے تمام اسکولس اور جو اسپتال ہیں وہ سندھ حکومت نے لے لیے ہیں. ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اس کو قبضہ قرار دے رہی ہے, آپ قبضے کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ اچھا کیا آپ نے یہ کوشچن کیا کیونکہ اس کو بڑا پتہ نہیں کیسے کیوں رنگ دیا جا رہا ہے. جو ادارے ہیں کے ایم سی کے تحت جو ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے, ان کی کارکردگی, ان کی ایشوز آپ سب کے سامنے ظاہر ہے. اس میں ہم نے اگر وہ ادارے بہتر نہیں کر رہے تو ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے تو اس وجہ سے لیے کہ ان کو بہتر کریں اور تاکہ وہ جو اس دھارے میں آئے دنوں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملتی, وہاں پہ مکمل طور پر ایکوپمنٹس نہیں ہے, وہ جو جس طرح دیگر اداروں کے ملازمین کو جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو نہیں ہیں. ہم تو ان سب کو اس میں لائے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد میں ایک اعلان کیا گیا کہ جی وہاں کے جتنے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہ بلدیات کے اداروں کو دے دیے جائیں, تو وہ آج بھی وہاں پہ ہڑتال جاری ہے. وہ ادارے کے لوگ جو امپلائیز ہیں وہ وہاں نہیں جانا چاہ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو مزید فیسلٹی ملے گی, ان کی تنخواہیں اور پھر ان کے جو مرات ہیں بعد والی ریٹائر, پینشن یا دیگر چیزیں, اس میں بہتری آتی ہے. لیکن ہم اس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر یہی صرف ایشو وہ بتا رہے ہیں تو ہم اس پہ تو کہا ہے نا بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں بھی اختلاف رائے ہے. ہمارے بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں یہ درد سری لے رہے ہیں اپنے پاس, ان کو وہیں رہنے دیں. لیکن ہم نے تو ایک بہتری کے لیے, اور پھر یہ جو بلدیاتی الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو تو ہم نے جتنے ادارے ہیں پروونشل کے اس سب میں رول دیا ہے. یہ تو کے ایم سی کی صرف ہاسپٹل اور جو ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں جو بھی پروونشل ادارے ہیں, جتنے بھی ہیلتھ کے ادارے ہیں, ایجوکیشن کے, ان کو ہم نے تو ان کو اس میں رول دیا ہے, مزید ان کو با اختیار کیا ہے. تو ان کو اس پہ تو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے کہ اچھا ہے یہ ادارے اگر بہتر ہو رہے ہیں, جو امپلائیز ہیں وہ پراپر طریقے سے ریگولرائز ہو رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں, تو یہ تو ان لوگوں کے لیے بہتری ہے. دیکھیں ہم مکمل طور پر تیار ہیں. بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ اب الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ اپنا پروسیس پورا کریں. فیبروری کے اینڈ میں کراتے ہیں, مارچ میں کراتے ہیں, ہم حاضر ہیں. ہم نے تو انہیں کہہ دیا ہے. پہلے جو ایک اسٹانس تھا ہمارا وہ صرف اس وجہ سے تھا جو سینسس کے لحاظ سے, تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ وہ اب فیصلہ ہو گیا, جیسا بھی ہوا ہے جوائنٹ سیشن نے کیا. اب تو ہم نے کہہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں. فیبروری کی اینڈ میں کراتے ہیں, مارچ میں کراتے ہیں, ہم حاضر ہیں. پنجاب جو ہے کینل ٹھائے سندھ کے غیرآباد جو کرے ملیر کے عوام جو چونا ہے کہ 94 ڈیوں جو کہ سندھ حکومت ورتون ایل ڈی ایم ڈی اے کے ڈیوں 30 سال لیز کو ڈنی پی ونے جے وہ پانچے ملیر کے آباد کرے سکن. ان کا علاوہ انہوں نے چونا ہے بحریہ ٹاؤن والن ڈیم ٹھائے چھڑیان جو قدرتی لنگ ہیں وہ بند کرے چھڑیان جو پانی اسا چوندا درے سمندر میں ونے اتنے اسان جی تھے مچھی تھے تو وہ اسا ڈیمن ذریعے روکے چھڑے. ان لا سندھ حکومت چھاتی کرنا چاہے تو ڈیم ٹھائے ذریعے آبادی کئی ونے یا ڈیم ٹھائے بحریہ کے آباد کयो ونے. ایترا ڈیم ٹھائیندو تو بحریہ ٻڈندو نہ تو چھا تھیندو. ڳالहि یہ ہے, بات یہ ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. سندھ حکومت خود مختلف جگہوں پہ ڈیم بنائے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ مزید بنائیں. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ بارشوں کا پانی کا ہم لوگ اسٹور کریں گے تو اس کو یہاں کے لوگوں کے پینے کے استعمال کے لیے لایا جا سکتا ہے اور بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے منسٹر ایریگیشن اور ہم لوگ مل کے پلاننگ کر رہے ہیں. کچھ تو ڈیم ہیں ہمارے
لیکن مزید بنا رہے ہیں تاکہ جو بارشوں کا پانی آئے اس کو اسٹور کیا جائے تاکہ پھر اس کو وہاں سے ہم لوگوں کے لیے یوز کر سکیں پینے کے پانی کے لیے. تو یہ ہے. پھر دیکھیں 30 سالہ کی جو پالیسی ہے آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں کہ آپ ان کو 30 سے 99 نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے اور جن کی میعاد ہے جن کا ابھی رہتا ہے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. تو ہم تو ہمیشہ عوام کی بھلائی کی بات کرتے ہیں. اسی سے آپ اگر ملیر کی بات کر لیں, کچھ دوست ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ملیر ایکسپریس وے جو ہے وہ کیوں اس کا چینج کیا جا رہا ہے. دیکھیں جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. جب وہاں کے لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جی کہ جی ہمیں اس سے بڑا ایشو ہو جائے گا تو ہم نے اس کی الائنمنٹ چینج کی ہے تاکہ لوگوں کی بہتری آ سکے اور ان کو نقصان دینے کے لیے تو ہم پروجیکٹ نہیں بناتے. تو ملیر ایکسپریس وے کا بھی سیٹلڈ ہو چکا ہے مسئلہ اور کام انشاءاللہ جلدی پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا, تبصرے بھی ہو رہے تھے اور آپ کے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے بیانات بھی آ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر سے جو ہے ریوائول شروع ہو گیا دیگر صوبوں کے اندر, پنجاب میں, KPK میں, بلوچستان میں. تو جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں KP میں اس میں نتائج سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کی پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کے بارے میں کیا کہیں؟ جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ نے حالیہ جو انتخابات ہیں وہ دیکھے جو پنجاب میں, اور پھر کہا جا رہا تھا کہ جی ہمیشہ کہتے جی 200-300 ووٹ ملتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ دونوں انتخابات میں بہت زیادہ ووٹ ملے پاکستان پیپلز پارٹی کو. حالانکہ وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی, لیکن وہاں پہ بڑے ہیں. اگر آپ ان کا موازنہ لاسٹ الیکشن سے کریں جو 2018 میں ہوا ہے, تو یہ جو دونوں بائی الیکشن تھے لاہور شہر کا بھی اور خانے وال کا بھی, کہ اس میں پیپلز پارٹی کے ووٹ بڑے ہیں. اور جو دیگر پارٹیز ہیں جو اقتدار میں بھی ہیں یا جو وہاں کے دعوے کرتے ہیں ان کے ووٹ ڈکریز ہوئے ہیں. آپ نے پھر KP کی بات کی. دیکھیں وہاں پہ انہوں نے سلیکٹ کیے تھے فرسٹ فیز میں وہ ڈسٹرکٹ جو PTI سمجھ رہی تھی کہ ان کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں, اور فیز وائز یہ پولیٹیکلی طور پر ہوتا ہے کہ جی پہلے فیز میں وہ ڈسٹرکٹ دیے جائیں جہاں پہ اسٹرانگ ہولڈ ہوگا تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ دیگر ڈسٹرکٹ پر بھی پڑتا ہے. تو انہوں نے پہلے فیز میں وہ والے ڈسٹرکٹ دیے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اور ابھی تک تو کچھ نتائج ابھی رکے بھی ہوئے ہیں جو آ رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ ووٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے ہیں. آپ موازنہ کریں انہی الیکشنز کا جب گزشتہ جو ہوئے تھے بلدیاتی انتخابات کہ اس وقت کتنے ووٹ پڑے اور اب کتنے ووٹ پڑے ہیں, تو بڑا واضح فرق ہے. اور پیپلز پارٹی نے ہر جگہ پہ اس کے ووٹوں انکریز ہوئے ہیں, اور جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے لوگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کو سپورٹ مل رہی ہے. یہ کائی صاحب جی دیکھیں کوئی پس پردہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, سب چیزیں سامنے ہیں, عیاں ہیں. ہم تو سب کے پاس گئے ہیں, اور لیکن جو مشاورت ہو رہی تھی سب نے اپنی سجیشنز دی تھیں ملاقات کے لیے. آپ کو انہوں نے خود بھی کہا لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہ میں نے انہیں کال کی تھی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ٹائم دیں گے APC کے بعد. اسی طرح MQM سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, سعید غنی صاحب, مرتضیٰ وہاب صاحب, کہ تاکہ ان سے بھی ملا جائے. جماعت اسلامی سے ہم مل کے آئے تھے, انہوں نے کچھ سفارشات مزید دی ہیں, ان پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. دیگر سب سے بھی ملیں گے, کیو لیگ والوں سے بھی ہماری ملاقات ہے, طارق صاحب کے ساتھ, شاہ محمد شاہ صاحب جو پروونشل صدر ہیں PMLN کے, ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے, سعید صاحب کی, وقار مہدی صاحب کی. پھر ANP کے جو صدر ہیں صوبائی, ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. اسی طرح JUI والوں سے رابطہ ہوا ہے, GDA والوں سے ہے. تو ہم تو سب سے مشاورت کر رہے ہیں, اور جو بھی بہتر چیز آئے گی
اس کو ضرور اس میں شامل کیا جائے گا اور کوئی پس پردہ کوئی ملاقات نہیں ہے. جی آپ جی دیکھیں اب یہ آپ ان سے بھی پوچھ لیں نا کہ آپ نے اب کس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں. دیکھیں یہ صرف پولیٹیکلی طور پر پوائنٹ اسکورنگ ہے. سب کا یہ تھا کہ ٹاؤن سسٹم بنایا جائے, ٹاؤن بنا دیے. پھر کہہ رہے تھے کہ رول دیا جائے میئر صاحب کو, واٹر بورڈ میں دے دیا گیا, اختیارات کے ساتھ دے دیا گیا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں کہا گیا کہ جی ان کا اختیار ہونا چاہیے, ان کو اس کا چیئرمین بنا دیا گیا. کراچی کے میئر کو, اسی طرح حیدرآباد, سکھر, جہاں جہاں میئر صاحب ہوں گے یا جہاں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ کام کرے گا, تو جو بھی الیکٹڈ لوگ ہیں وہاں کے, میئر ہیں یا چیئرمین ہیں یا جو بھی ہوگی کونسل, ان سب کو وہاں پہ اختیارات دے دیے گئے. اسی طرح بلڈنگ کنٹرول کو بھی ریجنل اس کی باڈیز بنا دی گئی ہیں تاکہ ان کا اس میں عمل دخل رہے. اور بھی یہ جو مختلف ادارے ہیں, پولیس کے لیے جو کہا جاتا تھا, پولیس کو بھی میں بھی ان کو اہم رول دے دیا گیا تاکہ ان کا آپس میں ایک رابطہ رہے. پولیس ان کے انڈر نہیں کی, نہ ہی پہلے تھی. جب میں بھی ناظم رہا ہوں تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ پولیس اور دیگر چیزیں کوئی بالکل ہی ہمارے اس میں تھی, لیکن ایک سلسلہ رہتا تھا, رابطہ رہتا تھا اور بہتری کی طرف جاتے تھے. تو وہی ربط جو ہے اب رکھا گیا ہے. نہ صرف پولیس بلکہ بہت سارے اس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہیں پروونشل جو ان کا جس میں رول رکھا گیا ہے. تو ہم نے تو بہتری کے, پھر ٹیکس کلیکشن آپ جو بات کر رہے ہیں, سب مانگتے تھے کہ جی پراپرٹی ٹیکس جو ہے اس کو ڈیوالو کیا جائے, وہ کر دیا گیا. ایکسائز سے لے کے وہ ان کونسلز کو دے دیا گیا, اور بھی دیگر جو ٹیکس ہیں جو کونسلز کے اس میں آتے ہیں وہ ان کو دے دیے گئے. مکمل طور پر بااختیار کیا. دیکھیں اور یہ ایسا کیوں سب نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اگر کوئی جو میئر ہیں, لاسٹ ٹائم بھی آپ کے علم میں ہے کہ سوائے کراچی, حیدرآباد کے 2 میئر, میرپور خاص کے میونسپل کمیٹی کے چیئرمین, اور دو چار کوئی اور چھوٹے ٹاؤن یا میونسپل ہوں گے جو پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھے. موسٹلی تمام جو میئر صاحبان تھے, چیئرمین تھے, ڈسٹرکٹ سے لے کے میونسپل, ٹاؤن, یو سیز, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. یہاں کراچی میں آپ آ جائیں, ساؤتھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھا. ملیر جو ڈی ایم سی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس, ملیر ڈسٹرکٹ کونسل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. دیگر سوائے سینٹرل, کورنگی یا ایسٹ کے, اب جو ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی ایک کولیشن تھا, آپ کو پتہ ہے, آصف وہاں پہ منتخب بھی ہو گئے تھے, لیکن پھر ان کو ہرڈز ڈال کر ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. تو یہ کیسے سمجھ لیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے؟ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ جو آج یہ حالات ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پرفارم کیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی ترقیاتی کام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے یہاں پہ کی ہیں, یا جو ہمارے اس سال کا جو بجٹ ہے جس میں 100 ارب سے زیادہ جو ہے صرف کراچی کے لیے ہیں, اسی طرح اور ڈسٹرکٹس کے لیے ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارے ہی لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اور جس طرح وہ جو دھونس دھاندلی کی سیاست ہم نے ختم کی ہے, اور اس دفعہ انشاءاللہ آر ٹی ایس بہادر بھی نہیں چلے گا کہ ایم پی ایم این اے پتہ نہیں کون کون آ گئے, کہاں سے آ گئے. آپ نے الیکشن دیکھ لیا قادر مندو خیل والا, کہ جس میں کس طرح کسی کو جتا دیا گیا تھا. جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں تو وہ کون سے نمبر پہ آئے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کتنے پہلے نمبر پہ آئی, ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں سے جیتا. کینٹونمنٹ کے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں
جو ابھی ہوئے ہیں اس میں ہمارے کینڈیڈیٹس جیتے ہیں. آپ موازنہ کر لیں کہ جو پہلے ووٹ تھے اور جو اب ووٹ ہمیں مل رہے ہیں, تو ہم کیوں اپنے جو لوگ آئیں گے الیکٹڈ ان کو با اختیار نہیں کریں گے. ہم تو ان کو مزید اختیارات دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جیالہ جو ہے وہ میئر بنے گا. وہ تاؤں جی نالن تے قبضن جے کرے برسات میں سॼो शहर भुली वेंदो आहे ऐं हाणे तव्हांजो बैंक में धमाको थियो नाले मां गैस टैंक जे करे अहिड़े क़िस्म जा पोइ वरी ऐलान थींदा आहिनि त इहे ग़लति नाला कब्ज़ा थियनि खे असां मुतबादिल जाइ ॾींदासीं. अहिड़ी रवायत छो थी क़ाइमु कई वञे त मुतबादिल जाइ ॾींदासीं उन्हनि खे, ऐं उन खां पोइ वरी ॿियनि माण्हुनि जी दिलि वधे, इहा रवायत वधे, वरी ॿिया माण्हू ग़लति कब्ज़ा कनि. देखिए ख़तमु बिल्कुल एक लिहाज से तो ये बिल्कुल सही है कि जो इंक्रोचर्स हैं या जो इस तरह के लोग हैं उनको क्यों अल्टरनेट दिया जाए, मुतबादिल दिया जाए. लेकिन जब कोई इदारे, कोई इलेक्टेड इदारे, कोई मुकामी हुकूमतें, कोई सूबाई हुकूमतें या जो भी इदारे हैं, जब किसी को कोई लीज़ आउट देती हैं, आपने तो चलें कर लीजिए, जब आप लीज़ ले रहे थे तो आपकी तो इल्म में था कि जी मुझे क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है. लेकिन आपसे जब मैंने ख़रीदी या बिलाल ने ख़रीदी तो उसने तो पैसे भरे, वो रह रहा है, सालों से रह रहा है, उसके बच्चे हैं, वो सब. अब वो जो इंसानी हमदर्दी वाला सामने आता है एस्पेक्ट, तो फिर ये सोचने में मजबूर होते हैं कि अब इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं होने चाहिए. लेकिन जब हमारे इदारे किसी को लीज़ आउट करके देते हैं, अब मैं वो ढूंढूंगा जी वो कौन सा इदारा था जी, अब मैं इस पे पॉइंट स्कोरिंग करूं जी, वो तो सब MQM ने कर दिए, वो तो जी सब किसी और पार्टी ने कर दिए, वो कहें जी ये सारे पीपल्स पार्टी ने कर दिए. उस फैमिली का क्या कसूर, वो जो लोग वहाँ पे रहते हैं या जो सालों से रहते हैं. लेकिन ये इस पे वो कैटेगरीज हैं कि कुछ लोग तो जब समझते हैं कि कहीं पे रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है या अल्टरनेट दिए जा रहे हैं, तो उस वक्त भी अगर पहले वो नंबर 100 में होता है तो जब आप शुरू करने जाएं तो उसी वक्त 300 हो जाते हैं. लेकिन अब क्योंकि ये सैटेलाइट है, बिलिंग्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखकर, और वो जो इस तरह के लोग हैं जो इस चक्कर में आते हैं कि हम इससे फ़ायदा लेंगे, उनको फ़ायदा नहीं दिया जाएगा. जी बिल्कुल. देखें, जो एक तो ये इंक्वायरी हो रही है जो आप कह रहे हैं, इससे सारा पता चल जाएगा कि कौन वहाँ से इसका किराया लेता था या जो भी इन्वॉल्व हैं वो सब सामने आ जाएंगे, और वो इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर होगी जो इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है. जो कब्रिस्तान की आप बात करने की, देखें जहाँ जहाँ इस वक्त ये कब्रिस्तान मौजूद हैं, ग्रेव यार्ड हैं, वो वहाँ की जो काउंसिल्स हैं या जो भी हैं उनके उसमें आते हैं. कुछ यहाँ पे KMC के पास हैं, कुछ DMC के पास हैं, इसी तरह जो दीगर शहर हैं वहाँ के भी जो काउंसिल्स हैं उनके पास हैं. तो इसलिए ये एक अथॉरिटी बनाई जा रही है शहर खामोशा के नाम से. और देखें, इसमें पंजाब में बहुत काम हुआ है, और किसी भी जगह अगर कोई अच्छा काम होता है, अगर उसको यहाँ पे भी किया जाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं होती कि जी हम किसी और का जो प्रोजेक्ट है या उस तरह की जहाँ पे कर रहे हैं, उन्होंने ये एक अच्छा काम किया और उसी को हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं, ताकि जो मुख्तलिफ़ जगहों पे कब्रिस्तानों की ज़मीनें भी दी जाएं और उनको मुकम्मल तौर पर बेहतर किया जाए, हर लिहाज से वहाँ फैसिलिटीज़ दी जाएँ. ज़ाहिर है बिजली की है, पानी की है, कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, फिर कोई जो सहूलत हो वहाँ पे ले जाने की, तो इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं. और उसके लिए हमने ज़मीनें आइडेंटिफाई जो है वो कर ली हैं.